مارکہ غزوہ بدر جو ہوا وہ سب مسلمان اس سے واقف ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں یہ واقعہ جمعہ کے دن رونما ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 313 تھے، اور کفار کا اس وقت لشکر جو تھا بعض روایتوں کے مطابق 950 اور ایک روایت کے مطابق 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ جب یہ غزوہ ہونے لگا، جب آپس میں آمنے سامنے صف بندی ہو گئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ سیرت کی کتابوں میں وہ واقعات اور وہ الفاظ تو موجود ہیں، آج سامعین کے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات، وہ الفاظ گوش گزار کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس خطبے میں کیا تعلیم فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اس بات پر برانگیختہ کرتا ہوں جس پر اللہ عز و جل نے تمہیں برانگیختہ کیا، اور ان کاموں سے منع کرتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، وہ حق کا حکم دیتا ہے اور سچائی کو پسند کرتا ہے، اور نیک کام کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں ان کی بلند منزلوں پر فائز کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کا ذکر بلند ہوتا ہے اور اسی سے انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور آج تم حق کی منزلوں میں سے ایک منزل پر کھڑے ہو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اور جنگ کے موقع پر صرف صبر ہی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ غم کو دور کرتا ہے، اور اسی صبر کی برکت سے غم سے نجات دیتا ہے، اور اسی صبر سے تم آخرت میں نجات پاؤ گے۔ تم میں اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں بعض چیزوں سے منع کرتا ہے اور بعض چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ آج تمہیں حیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی ایسے عمل پر آگاہ نہ ہو جس سے وہ تم پر ناراض ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت سخت ہے، اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے آپ سے ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے ان کو غور سے دیکھو، اور جو اپنی نشانیاں تمہیں دکھائی ہیں اور ذلت کے بعد تمہیں عزت بخشی ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے تمہارا رب تم پر راضی ہوگا، اور ان مقامات پر اپنے رب کو آزماؤ، تم اس کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ حق ہے، اور اس کا قول سچا ہے، اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ بے شک میں اور تم اس اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں جو حی و قیوم ہے، وہی ہماری پشت پناہی کرنے والا ہے، اور اسی کا دامن کرم ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ اس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور سارے مسلمانوں کی۔ یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب فرمایا۔ آپ اس کا ایک ایک لفظ دیکھ لیں، اس سے نبوت کی شعائیں چھلک رہی ہیں، اور کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے ان کو بھڑکایا ہو، نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطابات اور آپ کے الفاظ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ جرنیل جو عام جرنیل ہوتا ہے اس کی الگ بات ہوتی ہے، لیکن جو سپہ سالار نبوت کے منصب پر فائز ہو اس کے الفاظ اور اس کا خطاب ایسا ہوا کرتا ہے۔